بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد اور زاہد شخص تھا۔ دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا، بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دکانداری کا کاروبار کرتا تھا، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کاروبار چھوڑ کر صرف عبادت اور ریاضت میں لگا رہے، لیکن بیوی بچوں کا خیال آتے ہی وہ اپنا اس ارادے کو ترک کر دیتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک دن اپنی ساری دولت اور کاروبار اپنے بیوی بچوں کے حوالے کیے اور سب کچھ دے کر، سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ واقع ایک چھوٹے سے جزیرے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک جھونپڑی بنا کر دن رات عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ اس جزیرے پر نہ کسی جہاز اور نہ ہی کسی کشتی کا آنا جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جزیرے میں ایک چشمہ جاری کر دیا اور ایک انار کا درخت بھی اگا دیا۔ یہ عابد ایک انار توڑ کر کھا لیتا اور ایک پیالہ پانی پی کر رات دن عبادت میں مصروف رہتا۔ عبادت کرتے کرتے اس کی عمر 500 سال ہو گئی۔ موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگا دیا، اب میری خواہش ہے کہ مجھے موت سجدے کی حالت میں آئے تاکہ میرا خاتمہ عبادت کی حالت میں ہو۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے بدن کو حالت سجدہ میں قیامت تک محفوظ رکھ دیا جائے، نہ زمین کھائے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھائیں، تاکہ قیامت تک میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ عین نماز میں بحالت سجدہ اس کا انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بدن آج تک محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹیلے پر بڑے بڑے درخت اگا دیے ہیں، وہاں تک جاتے ہوئے ہیبت آتی ہے، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، نہ ہی کوئی جانور اور نہ ہی کوئی انسان وہاں جاتا ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کر۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، ہم تجھے اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا، نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا، اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، لیکن جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے وہاں لے جائیں گے اور لے جا کر اسے کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور آگ کی لپیٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا، اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ پیاس پیاس چلانا شروع کر دے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ ہوگا۔ وہ عابد دوڑے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ پانی مجھے دے دو، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی، پانی کا کٹورا تو ملے گا لیکن اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، وہ مفت نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آواز آئے گی، جس شخص نے 500 برس کی عبادت کی ہو، اگر وہ کوئی پیش کرے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ عابد کہے گا کہ میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت، وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا تو کچھ جان میں جان آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے، اے اللہ کے بندے، 500 برس کی عبادت کے بدلے تو نے پانی کا ایک پیالہ لے لیا اور قیمت نے خود تجویز کی، لہٰذا اب تو حساب برابر ہو گیا، اب ہمارے ذمہ کچھ نہیں، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب جو نے لاکھوں انار کے دانے کھائے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دے دے کر اس کے بدلے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں،
اور جو لاکھوں پیالے پانی کے پیے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دے دے۔ اس پانی کے بدلے کتنی عبادتیں کی ہیں، جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے، اس کے بدلے کیا عبادتیں لے کر آیا ہے۔ اور وہ جو ہم نے تیری آنکھوں میں روشنی دی تھی، جس سے تاحد نگاہ تو ہر چیز کو دیکھتا تھا، ایک ایک تارے نگاہ کا حساب دے دے، اس کے بدلے کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک پیالہ پانی ہو گیا۔ اب جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دے دے، یہ عابد تھرتھرا جائے گا۔ بے شک نجات اسے اللہ کے فضل سے ہی ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے تو بھی ذریعہ نجات نہ بن سکے گی جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو۔ ارادہ اسی نے دیا، طاقت اسی نے دی، توفیق اسی نے دی۔ آپ نے 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کیا۔ ان سجدوں میں بھی بدنی طاقت ہے، جو آپ نے حرکت کی وہ حرکت بھی آپ کی ذاتی نہ تھی، وہ بھی اس کی دی ہوئی تھی۔ تو اول سے آخر تک سارا کام اسی کا ہے۔ پھر آدمی کہے کہ میں نے کیا، پھر انسان فخر کرے تو فضول ہے۔ مقام شکر ہے کہ تمام نعمتیں اس کی عطا کردہ ہے۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہماری زندگی کا ہر فعل، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے۔ اگر ہم جی رہے ہیں، اگر ہمیں جنت ملے گی، اگر ہمیں دنیا میں کچھ ملے گا تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے مل سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔